اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد مہربانی کرو جگہ تے پر کرو دو چار بندے کے کی گل ہے پانی ہے تھے نہیں کی گل تیرے تو تیرے نہ گل تھوڑا فاصلہ کٹ کرو تو ہوں اینا خرچ ہویا ہے تو مفتی ہو جانا ہے تھوڑا جی آج دو ترائے بندے تھے اللہ وارث ہے کوئی چھٹا نہیں پہ گیا شکریہ مشکل ہی ہویا پر چلو سلوات اوکھا ایڈا نہیں سی جیٹے بندے اوکھے اوکھے گئے آئے نا ایک باری درود پھر پڑھ لو اللہ صلی اللہ محمد مجلس ایک ماحول بن جائے ٹھیک ہے یہ نہیں کہا بہت شکر میرے محترم سامعین میں جناب کے سامنے سورہ کوثر دی تلاوت کی تھی یہ قرآن حکیم دیاں مختصر صورتاں چوں ایک صورت جڑے بندے کدی کدی بھی نماز پڑھتے ہیں انہوں نے الحمد تو بعد کوئی چھوٹی جی صورت پڑھنی پہنتی ہے یہ نماز کا ایک طریقہ ہے کہ ہر نماز الحمد شریف واجب ہے تو الحمد تو بعد کوئی ایک صورت پڑھنی پہنتی ہے وہ قل هو اللہ احد پڑھ لو قل اعوذ برب الناس پڑھ لو قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو انا تو اینک الکوثر پڑھ لو تبت یدا پڑھ لو یعنی چھوٹیاں چھوٹیاں تریاں پار جو صورتاں نے انہاں جو ایک یہ صورت ہے نہایت مختصر چھوٹی صورت یعنی گویا اس واسطے میں چھوٹی کہہ رہا کہ مفہوم ہے چھوٹی نہیں لیکن جڑے بندیاں نوں وڈیاں وڈیاں صورتاں نہیں یاد انہوں چھوٹیاں چھوٹیاں تے یاد ہی نہیں یہ انہاں صورتاں چوں صورت ہے جڑی تمام مسلماناں نوں نماز دی مجبوری واسطے بھی یاد کرنی پہ نماز دی مجبوری واسطے بھی یاد کرنی پہندی ہے یعنی نماز دا طریقہ ہے کہ الحمد شریف تو بعد کوئی تو صورت پڑھنی ہے مختصر صورتاں جو ایک کے صورت آیت دا شان نزول ہے سارے بندے جان دیں یہ تو لمبی بحث میں نہیں کرنی کہ حضور نو بندے بے اولاد آندے سن اب تر آندے سن کیونکہ حضور دے جڑے بیٹے اللہ نے عطا کیتے وہ اللہ لے گیا قضاء الہی نال دنیا تو رخصت ہو گیا ہوں عرب دے بندے سمجھتے سن کہ انہاں دا بیٹا کوئی نہیں انہاں تو بعد انہاں دا نام و نشان ختم ہو جائے گا بیٹیاں نال ہی نام ہوندے نے تے بیٹا ہی کوئی نہیں تے اس تو بعد جویں اے دنیا تو جان گے نا نال دین بھی رخصت ہو جائے گا جویں دنیا تو جان گے دین تے باقی زندہ رکھنا سی بیٹے نے تے بیٹا ہے کوئی نہیں اللہ نے پہلے عطا کیتے عطا کرن تو بعد اللہ واپس لے گیا یہ ساری حکمت اللہ دی وہ اخیر اتھے کر کے آ گیا بڑے عجیب قسم دے لوگ سن نبی جانتے ہوندے سن تے ایویں آکھ چھڈ ہو ول ابتر یعنی لنگ دے آکھ چھڈنا اے بے اولاد پہ جاندا جی یا جدی نسل کوئی نہیں بچی او پہ جاندا جی اے ابتر ہے یہ تانے جڑے نا پیغمبر اعظم نو یہ جڑے بندے تانے دیندے سن وہ یہ تے تانا نہیں دے سکے بھی یہ جھوٹ بولتا ہے یہ تے تانا نہیں دے سکتے امانت خیانت کرتے ہیں یہ تے تانا نہیں دے سکتا کہ یہ بزرگاں نے اے کسی دا حق ماریا سی یہ تے تانا نہیں سن دے سکتے بھی سود دے پیسے کھاندے نے اور تے گل کر کوئی نہیں سن سکتے یہ دے وچ میرے نبی دی بھی بے بسی سی نبی کی کرتے اللہ بیٹے دیتے اللہ لے گیا جدوں نہ آکھے نہ پی ابترے 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 وہ دی وجہ ایک دسیے سید ابو اللہ مودودی نے ترجمہ القرآن وہ فرماتے نے آس بن وائل ایک بندہ سی کافر سی آس بن وائل اس نے کہا کہ اس کا کوئی اینج کر کے اشارہ کر کے اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا جو اس کے بعد اس کا قائم مقام بن سکے دوبارہ عرض کرنا چاہیے اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا جو اس کے بعد اس کا کوئی قائم مقام بن سکے قائم مقام انہوں آندے نے جی ایک جائے تے دے پیچھے جڑا آئے انہوں قائم مقام آندے مثلا صدر پاکستان اگر بیرون ملک جائے گا تو سینٹ دا چیئرمین پیچھے قائم مقام ہوگا اگر وزیر اعلیٰ چلا جائے تو پیچھے سپیکر جڑا اسمبلی دا او دا قائم مقام ہوگا یعنی جویں دا جائے نا اوویں دا ہی قائم مقام بندا ہے ایک سٹیٹس دے دوویں ہون تو پھر قائم مقام بنتے ہیں
ویسے تو خوہ تے بھی بندہ انہوں چھڈ کے جاندہ ہے جڑا تارا شارا کڈن جوگا ہوئے تو پٹھے شٹے پان جوگا ہوئے. قائم مقام تے انپڑھ بندے دا بھی وہی ہو سکتا جڑا انہوں کام دے. وہ انپڑھ بندے دی جگہ تے جڑا کام نہ دے وے انہوں وہ قائم مقام نہیں ہو سکتا. تیرا کی خیال نبی دے سارے قائم مقام ہو جائے. بہت شکریہ یار. میں نا تسا خوہ تے بندہ چھڈ کے جانا نا. تسی دکان تے بندہ دوانے والا بندہ کھلار کے جانا روٹی کھان. وہ آ کے جانا نکا انہیں دا تے وڈا انہیں دا. یہ تو کوئی سنیار والا کام نہیں نا. کوئی باریکی نال سونا ٹیسٹ کرنا ہے کہ کھوٹ وچ کنی ہے تے اصلی کنا ہے. دوانے پے نے وڈا انہیں دا چھوٹا انہیں دا تے وچکارلا انہیں دا. وہ اپنے حساب نال ویچی آوندا ہے. یہ مطلب ہے پھر بھی کھلار کے انہوں جاندا ہے جیڑا انہوں کم دے لوے جیڑا انہوں کم دے لوے. اسی انہوں نبی دا محمد تو بعد خلیفہ من جانے ہاں. قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو بندہ کیڑا سی جیڑا محمد تو بعد محمد والے کام کر. یار جڑا رسول کام کر دے نے وہ کام تے بندے ہونا چاہیے نے. یہ ایڈی لطیف قبلہ یہ گل ہے. امام حسن دی بارگاہ اج دا یہ نظرانہ ہے. 27 سفر ہے کل 28 سفر ہے. اج میرے مولا دی بارگاہ اج دا نظرانہ ہے. جنی تہاڈی توجہ ہوگی میرے واسطے بہت کافی ہے قبلہ. یہ بندے آکھن لگے کہ مصطفیٰ تو بعد یہ کوئی وہ لفظ ایک باری قائم مقام جڑا اس تو بعد آ کے قائم ہوئے یہ مقام تے جڑا قائم ہوئے یہ مقام تے جڑا قائم ہوئے. بندیاں نا 2 سال لگ جاندے نے سمجھ آندے ہیں کہ قائم مقام کنوں آندے نے. اس قوم تے دیر نہیں لگنی چاہیے جڑے قائم دا انتظار پہ کر. بہت شکریہ کہ بلا ایک مقام نبی چھڈ کے گئے نے جدے اتنے آ کے مادی قائم ہونی. یاری قائم مقام کنوں آندے نے. نبی ایک مقام چھڈ گئے نے. وہ مقام جڑا نا خالی ہے. نبی تو بعد کوئی نہیں. رسول بھی میرے رسول تو بعد کوئی نہیں. مقام ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں میں کہنا مقام ہے. مقام نبوت نہیں مقام رسالت نہیں مقام محمدیت. سرکار دی گدی ہے. اس گدی تے کنے بہنا وہ مقام ہے. وہ تے قائم آ رہا ہے. انہوں قائم مقام آندے قائم مقام آندے. سانو قبلہ بندے ملنگ آکھن. ساڈیا مینیجر بینک دا بھی ہی آوے تو انہوں لوگوں نے ملنگ ہی بندے سن. کدی گالی آندے نے کدی مشرک آندے نے. جے بہتا لحاظ کرن تے ملنگ آکھ چھڑدے نے. انہوں نے بھی ملنگی ہے. ایک تینوں دساں خدا دی قسم بندے جننے بھی تان دین ایک گل پکی پکی اساں پیغمبر تو بعد پیغمبر دے مقام تے صرف ایسے بندیاں نو تسلیم کیتا ہے ایسے لوگاں نو تسلیم کیتا ہے. جے محمد کسے دے پیچھے نماز نہ پڑھے تو وہ بھی کسے دے پیچھے نماز نہ. سبحان اللہ. میں قائم مقام دی تشریح ایڈی چھیتی کر دیتی ہے کہ اس ویلے پوری دنیا منتظر حضرت مہدی دا قبلہ آن دی. مہدی آن گے تے عیسیٰ آن گے ہے نا. عیسیٰ آ کے جے نماز پڑھان مہدی نو تو میں مذہب چھاڑ دینا. تو ثابت کر دے کہ عیسیٰ پڑھان گے. پوری دنیا دے اہل حدیث جو بندے بھی بن گئے کہ مہدی اگے کھلون گے تے حضرت عیسیٰ پیچھے کھلون گے. انہوں آندے نہیں قائم مقام. جدن پہلے نے پڑھائی سی نا عرش تے ادن بھی عیسیٰ پیچھے سی. جدو آخری پڑھائے گا فرش تے ادن بھی عیسیٰ پیچھے ہو. بس قبلہ انہوں قائم مقام انہوں قائم مقام. شکریہ سبحان مہربانی. یہ جدو اب دیکھو جی آس بن وائل قبلہ کافر ہے. اس کافر نے آخیا بے دا قائم مقام نہیں لیا. یہ مطلب بڑے لطف دی گل ہے کہ مسلمان ہو تو ہے سن. مسلمان کافی سن مسلمان ہو چکے سن. وہ جڑے مسلمان سن انہوں دی موجودگی چ کافر پہ آندا سی یہ بیٹا کوئی نہیں یہ قائم مقام ہی کوئی یہ بیٹا کوئی نہیں یہ قائم مقام ہی کوئی نہیں. ایڈی لطیف گل ہے. یہ مطلب کافر بھی سمجھدا سی کہ منن والے قائم مقام نہیں ہوتے. راضی ہاں جی بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بابا جی. یار پیغمبر دے منن والے مسلمان تے ہے سن. انہاں مسلماناں نو تسی مومن کہہ لو انہاں نو تسی مسلمان کہہ لو انہاں نو تسی قبلہ صحابی کہہ لو. میرا خیال ہے ٹھیک ہے. یار اس دور جڑے مسلمان ہوندے سن قبلہ صحابی ہوندے خیر ہو جنا صحابہ ہوندے سن. صحابہ کہہ لو مومن کہہ لو مسلمان کہہ لو اللہ والے کہہ لو. پر کدھر ملنگ نہ کہہ دیا جو مہربانی. ویسے تو ملنگ بھی منن والے جو آندے نے کوئی آ بھی چھڑے کی انہوں کم پتہ کہہ سکتا. لیکن مسلمان موجود سن یعنی امت موجود سی یعنی صحابہ موجود سن.
صحابہ دا لفظ تاں استعمال کر رہے ہیں تاکہ بچے سمجھ جان کہ اسی منکر نہیں صحابہ دے ساڈے مگر الزام منکر اسی نہیں کافر پہ آندا سی کہ دا قائم مقام کوئی نہیں ایک کافر نو صحابہ نہیں سن دسدے صحابہ بھی تے آسان اچھا تے صحابہ بھی ایسے ایسے جنہ مال بھی نبی تے قربان کر دے جانا بھی نبی تے قربان کرنے والے اور کمال ہے کہ اپنی عزتاں بھی پیغمبر تے قربان کرن ایڈے ایڈے بڑے عاشق موجود سن تے کافر پھر پہ آندا سی اے ٹر گیا نا تے دا مگر کوئی نہیں اے دا مگر کوئی نہیں اے دا مگر کوئی نہیں کی گل ہے اینے مسلمان تے مرید نے مگر کیوں نہیں بھائی کیا بات ہے کہ عرس ہوندا ہوئے میلہ لگا ہوئے کوڈی والے ادھر جاندے ہون قوالی ہوندی ہوئے پیر صاحب بیٹھے ہون تے پتر ان دا کوئی نہ ہوئے تو مرید سارے علاقے دے بڑے بڑے بندے بھی ہون تے کوئی بندہ بہ کے افسوس کرے لو جی آج رونقاں لگیاں نے جدوں پیر اڑی ٹر گئے ایتھے نہ عرس ہونا ہے نہ کوڈی ہونی ہے نہ کوئی دکان والے ہونا ہے نہ کوئی بھنگڑا ہونا ہے یہ دا مطلب ہے کہ بندیاں نوں پتہ ہے کہ یہ دی گدی تے بہن والا کوئی نہ ہویا تے مریداں تے نہیں نہ بہنا تے کسے دے بیٹے بھی پتر نے بھتیجے نے یہ دا مطلب ہے عرب دا یار کافر بھی سمجھدا سی کہ دے تو بعد دی گدی تے بہن والا کوئی نہیں اور میرے دوستو اس ویلے امت نو پوچھو تو آندے نے امت وچ کچھ صدیق سن امت وچ کچھ فاروق سن امت وچ کچھ غنی سن امت وچ کچھ اعلی لوگ سن کڈے کڈے بڑے عہدے موجود نے تے کافر رہنے سن یار ایڈے ایڈے بڑے لوگ جو موجود سن تے کم از کم کسے کافر نو شک پہ جاندا کہ اے نبی ٹر گیا نا مسلماناں دا تے اے مگروں دین دا سام لے گا اے مگروں دین نو سام لے گا اے مگروں دین دی گدی تے بہ جائے گا اے بہ جائے گا کافراں آکھیا لو جی ہوون ابتر اے لفظ نے لکھے فرماتے نے کہ کفار نے جب اسلام کی ترقی کو دیکھا تو دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں یہ چند روزہ کھیل ہے چند روزہ کھیل ہے جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو دین بھی نیست و نابود ہو جائے گا یہ دا مطلب ہے مسلمان تے مسلمان ہے کافر نو بھی پتا سی نا گدی نشین کوئی نہ ہوئے تو بربادی ہو جاتی قائم مقام نہ ہوئے تو یار پکھیالے مجلساں ہو رہی ہیں نے الحمدللہ جو ذوالفقار صاحب بیٹھے نے نا چھوٹا سی بیٹا ہو جو بڑی دیر پہلا میں نے اسا کیا اگر ہو کے بھیجا کر مولوی صاحب نے بھیجا کر وہ چھوٹا سی بیٹا ہوں تے جوان تو میں وہ چھوٹا سی میں بڑا پیا تو میں نے آخر لگا گھبراؤ نا اے ذرا عادت پہ پانے ہیں کہ ساڑھے تو بعد بھی مجلس جاری رہے یعنی مہمانوں سنبھالنے والے بندے موجود ہوں مجلس کرانے والے ساڈے بیٹھے یہ دا مطلب ہے کوئی نہ کوئی پیچھے قائم مقام ہوتا ہی ہے نا یار کوئی نہ کوئی قائم مقام نہ ہوئے تے کار اجڑ جاندے ڈیرے اجڑ جاندے نے عرس اجڑ جاندے نے اے ٹھیک پہ کافر سمجھدے سن کہ اے دنیا تو گئے نا تے مگر دین ہی مک جانا یہ دا قائم مقام ہی کوئی نہیں یہ دا مطلب ایک گل ہے مسلماناں تو تے سویرے سے اٹھ کے نماز بھی پڑھنا ہے تے جڑے بتاں کے جھکدے سن انہاں نوں بھی پتہ سی اے تے جان تو بعد اے دا قائم مقام بیٹا ہی ہو سکدا امت نہیں ہو سکتی کیا بات ہے وہ یار کافر بھی سمجھدا سن لو بیٹا ہی کوئی نہ رہا تے قائم مقام کون ہوے گا چلو انج سمجھو کافر تے مشرک اگر جاہل سن تے اللہ نو تو جبریل بھیج کے دسنا چاہیے سی اور جاہل ہو وہ نبی ٹر جائے گا نا دنیا تو تے جڑی اینی امت بھی پھرتی ہے صدقے جاؤ یا دین نو لے کے اگے ٹر پڑ گے انے ہو تسی انہاں چ سچے بھی موجود نے انہاں چ اسلام تے کفر چ فرق کرنے والے بھی موجود نے انہاں چ بڑے بڑے سخی تے غنی بھی موجود نے انے ہو تسی اللہ چھڑدا ہویا مسلمان پہ پھردے نے نبی دے مرید تے عاشق تے صحابہ اے ٹور لن گے دین نو انے ہو نبی ایک کے تے آ جڑے آئینے نے میں حیران ہاں کہ کافر دے ذہن چ اگر نہیں یہ گل آئی تے اللہ نو تے چھڑنے چاہیے سی کہ اگر نبی ٹر بھی جائے تے امت دین دی وارث بنے گی امت دین نو اگے پہنچائے گی امت دین دی محافظ بنے گی نہ بھائی یہ کافر دے ذہن چ گل آئی ہے نا تے اللہ بھی ہوتا جواب اے نہیں دیتا کہ امت محمد دی وارث ہو جائے گی اللہ فرمایا بکواس پہ کر دینی انہا تو نہ کر کوسا فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر میرا حبیب فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہم نے تجھے شکریہ کہ کوثر عطا کی ہے تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے
میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تو نہیں. شکریہ شکریہ. تیرا دشمن ابتر رہے گا، تو نہیں. نسل تیرے دشمن دی مکے گی، میرا حبیب تیری نہیں میں مکن دینا. کیوں؟ میں تینوں کوثر عطا، میں تینوں اے تواڈی خیر ہوئے کوثر عطا کیتی. عالم اسلام کو اسی لمبے مناظرے نہیں کرتے، صرف گزارش کرنے. ایک باری دا چھڑو کوثر کی جدی وجہ تو پیغمبر دی نسل ہون تک باقی. صدقہ جاواں آرے سادات بیٹھے نے آج تک جڑے سید باقی نے، کوئی کوثر ہے جدی وجہ تو باقی نے. اللہ فرماتا میں تینوں کوثر عطا کیتی، فکر نہیں کرنی، نسل تیری قیامت وچ رہ گی. وہ کوثر کی ہے، وہ بھی میں قبلہ لبدا رہنا. ایسے بندے جنہاں تے بندے اعتبار کر جان، ساڑھے تے موئے کر دے جے. تو پیر کرم علی شاہ، ایک جسٹس کرم علی شاہ ہوندے سن، انہاں تفسیر قرآن لکھی ہے ضیاء القرآن، اے داتا صاحب دے نالوں میں خریدی. وہ فرماندے نے کہ اللہ نے جب یہ دیکھا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے نبی رخصت ہو گیا مسلمانوں کا، تو دین بھی نیست و نابود ہو جائے گا. اے میں قرآن چک کے کھلونا ایتھے رکھاں تے ٹھیک پڑھ سکنا. اے میں نو چکنا پیندا تے میں چک لینا. تساں میں نو کدوں آکھیا چک قرآن، چک قرآن. ویسے تے اعتبار دوان لئی بندے آندے چک قرآن، ہن میں تے چک کے کھلوتا ہوں. ہن جڑا مکریا بے ایمان ہو سونا، میں تے نہیں نا. میں تے چودھری بیٹھے رہے سارے، چوری شوکت چوری ذوالفقار. یار جدوں تسی پرے پنچایت مکاندے ہو قرآن تے گل مک گئی ہے، قرآن تے مک گئی ہے. تو لوگ آندے نے وہ تے جھوٹ پہ بولدا سی. لوگ آندے نے قرآن چک گیا جھوٹا ہوے گا تے آپ ہی مرے گا. اسی تے بے ایمان نہیں نہ ہونا چاہتے. میں پھر چک گیا ہوں. جڑا منکر ہویا بے ایمان ہو سی ہونا، او سی ہونے. وہ فرماتے نے کہ اللہ نے ان مشرکوں اور کافروں کی گستاخیوں اور خوش فہمیوں کے جواب میں اللہ نے کوثر عطا کی. ایک انہاں دیا گستاخیاں دا منہ توڑ جواب دیتا ہے، ایک انہاں دیا خوش فہمیاں بھی اللہ مکا چھڑیاں کہ دین مک جائے گا. یہ انہاں دی خوش فہمی سی، اللہ وہ بھی مکا چھڑی. تے جڑی گستاخی کرتے سن پیغمبر دی، او دا بھی جواب دیتا ہے. او کی ایتھوں لفظوں نہ لکھے نے، وہی میں پڑھنا پھر قرآن چک لینا. او فرماندے نے کہ اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا کہ پوری دنیا میں لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کی نسل بیٹی سے جاری کر. اللہ نے پوری دنیا کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کی نسل اس کی ایک بیٹی سے، پھر بیانہ ایک بیٹی سے کھلے دل نال کہہ رہے ہیں ساڈے نزدیک نبی دی بیٹی ایک ہے. جنہاں تے نزدیک نبی دیاں 4 بیٹیاں بھی نے، 4 ہون یا 1000 ہون، نسل ایک جو باقی ہے. ساڈے اس گل نوں چھڑ دے. شکریہ قبلہ. 4 نہیں 1000 بھی آکھ لو تے نسل پوری کائنات تے پیغمبر دی ایک دی وجہ تو باقی ہے. وہ کون ہے؟ وہ بھی شکر ہے انہاں لکھ چھڑے ہے. ساڑھے تے تھوڑے تو بار کو کردہ کہ نہ فرماندے نے وہ ان کی نور نظر. ہائے ہائے نور نظر آندے نے اکھ دے نور نو، جدی وجہ تو کچھ دسدا ہوئے انہوں نور نظر آندے. سبحان اللہ. یار میری اکھ دا بھیندی ہے نا تانوں پئی، یہ میری اکھ دا نور ہے، انہوں نور نظر آندے. تسی میں پہ بہندے ہو تہاڈی اکھ دا نور ہے. تانوں میں تاں پہ دسنا تہاڈا بھی نور نظر ٹھیک ہے، میرا بھی نور نظر ٹھیک ہے. محمد دے نظر دے نور نو بطولا صدقہ جاواں. فرماندے نے حضور کی نور نظر، لخت جگر، بطول، خاتون جنت، سیدہ، طیبہ، زکیہ. اللہ نے فرمایا اس فاطمہ سے چلاؤں گا، اور جس کی نسل سے میں نبی کی نسل چلاؤں گا، اس لیے ان لوگوں کی وجہ سے دین کو بقا ملے گی. یہ مطلب ہے جو دین باقی ہے وہ محمد کی امت کی وجہ سے نہیں، نسل کی وجہ سے باقی. پھر عرض کرنا پہ اور یارا جڑا دین باقی ہے وہ میرے نبی دی نسل دی وجہ تو باقی. امت اور ہے، نسل
ایتھے ہی بس آج دی مجلس امت اور ہے نسل اور ہے. ویسے کافر بھی آندے سن امت ہے یہ نسل کوئی نہیں. انہوں کا دل سی نسل نہ ہوئے کیونکہ کافر بھی جانتا سی کہ دین دی حفاظت امت دا کام نہیں. صدقہ جاواں انہوں میں اور واضح کراں جی بچیاں واسطے واضح کرنا سارے بالغ بندے جان دیں. خدا کی مجھے قسم امت دین کی اطاعت کرتی ہے نسل دین کی حفاظت. ہائے ہائے سر شکریہ قبلہ اطاعت اور ہے حفاظت. میں تانوں ایدوں اچھی بات قبلہ میرے کو مثال کوئی اے ساری امت دے وچ بھی دو طبقے. ایک وہ بھی منن والے نے جڑے آوندے نے دیہڑی تروڑ کے تے آ کے تے تیاں نوں نال لے کے ماتم کر کے جاندے نا مجلس سن کے جاندے. جتھے مجلس کو ڈک لیندا نا وہ پھر گھروں ہی نہیں آوندے. وہ آندے نے اتھے کسے سنیا مجلس ہی ڈک چھڑ. یہ دا مطلب منن والے تے وہ بھی ہے ہی نا وہ نہیں ماڑے نے. صدقے جاواں سمجھو تھوڑے سمجھو. میرے سامنے بڑے لوگ بیٹھے میں تارس کر رہا میں نا جڑا ماڑا مسکین بندہ صرف مجلس سندا ہے وہ دی یہی بہادری ہے پہ پورے پنڈ چوں بیٹیاں لے کے نکل پیندا تے بندے انہوں نے کدھر تو آندا جی مجلس تے چلے انہوں مذاق بھی بندے کر دین جوتاں نے کہا دیہڑی لا کتے کتھے ٹر پیا. وہ آندا نہیں جی اج مجلس او دا آ جانا ہی بہت بڑی بات ہے. آیت اللہ خمینی صاحب نے فرمایا سی جے تساں اس مشن نو جاری رکھنا ہے نا جڑے بھی مشن نو اونا کم لو کسے کولوں جننے جوگا جوڑ کے رہو. ایک بندہ پیسے لاندا ہے وہ آندا میں پیسے دے دینا مجلس تو میرا آن نہیں. انہوں آکھو ٹھیک ہے جا اور دے جانا پیسے نہیں آن تے نہ. ایک بندہ آندا بھائی میں رواں گا سارا دن اتھے پیسہ پوسا میرے کو کون ہے. انہوں آکھو ٹھیک آ جا. ایک بندہ آندا میں ایک بیگن لے آواں گا پنڈوں بھر کے بندیاں دی یہ دو بات میں کھ نہیں کر سکتا. انہوں آکھو لے. ایک آندا میں ماتم کرنا جی بس انہوں آئے. ایک بندہ کوئی نہیں کر وہ آندا نہ میں ماتم کرنا نہ میں کو پیسہ دینا تے نہ میں کو بندے لے کے آنا. جے کسے ڈکی نہ تے میں ایتھے ہی. لو بھائی کیا بات ہے بھائی. لیکن دا مطلب ہے سارے منن والے نے ایک محافظ بن کے کھڑا ہو گیا. ماننے والے اور ہیں حفاظت کرنے والے. حفاظت کرنے والا نہ ہو پیسے والے بھی ٹور جان گے سننے والے بھی ٹور جان گے تے لاندے جان کے ڈک چھڑیے کسے ڈک چھڑیے کسے ڈک چھڑی. یہ دا مطلب ہے اہم وہ ہے ہائے ہائے جو محافظت کی ذمہ داری پوری کرے. پوری امت ماننے والی ہے نسل رسول محافظ بن گئے. اور میں صرف مثال چاہ کیا صرف میں ایک کام کروں گا. حد مک گئی ہے نہ محافظاں دی. اے نماز پہلا آندے نہیں پہلا آپ پڑھ دے. اے روزہ آندے مگروں نے پہلا آپ رکھ دے. اے مزدوری آندے بعد نے پہلا آپ کر دے. ایسا خاندان جنہوں اللہ نے حفاظت دا انتظام دیتا ہے او حضرت زہرا دی اولاد ایک قائم مقام نے جڑے اللہ نے بنائے نے قائم مقام. ہن میں قرآن حکیم دیا چند آیتاں نال اپنی اس جڑی موضوع رکھے ہے اینو قوت دین لگا طاقت دین. یارا اٹاں نال دی کندھ بن جاندی ہے او جے گارے وچ گارا لائیے تاں وی بن جاندی ہے. ہن سیمنٹ لائیے تے پھر ٹکا کے بن جاندی پکی بن جاندی. ایڑیاں ہن میں گلاں کرن لگا نا اٹاں شٹاں تے موج بھی رکھ سکنا. ہن میں ذرا پکیاں کرن لگا تے گارے نال نہیں بنانا چاہتا. سیمنٹ بھی ریت کٹ پا کے چنگی ٹکا کے بنانا چاہنا. جو ٹکا بھی مارے تے وہی پرا ڈگے گا کاندھ نہ ڈگے گی. یعنی میں مضبوط دلیلاں دین لگا قرآن مہربانی کرو مضبوط دلیلاں دین لگا قائم مقام دیاں کہ پیغمبر اعظم تو بعد صحابہ دی اپنی ایک شان ہے اپنی ایک شان ہے کہ وہ نبی دے منن والے محافظ آل رسول. مولا تو انہوں جزا دے.
محافظ آل رسول. صحابہ جی اپنی عظمت، صحابہ جی اپنی شان. ہاں ایک گل ہو رہی، جیڑا انہاں دی مدد کردا نا اس حفاظت وچ اے رضی اللہ پھڑدے نے تے علیہ السلام کر چھڑ. کمال ہے، مولا تانوں جزائے خیر دے. جے تے حبیب نو علیہ السلام نہیں کیتا تے گل کرو، ہور نو علیہ السلام نہیں کیتا تے گل کرو، زہیر نو علیہ السلام، کربلا والے سارے علیہ السلام کیوں نے فرمایا اسی دین دے محافظ ہاں، ساڈی مدد کر دے جاؤ، اسی ڈگری بنا دے جا کے. لیکن ذمہ داری پھر ساڈی. مضبوط دلیل دیا جی، مضبوط دلیل دیا جی. مضبوط دلیل ہے، پوری دنیا دے شیعہ سنی متفق نے کہ شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام نے چراغ گل کر کے آکھا جنہیں جانا ٹر. کیوں بھائی کیوں آکھا لوگوں ٹر جو؟ انصار نو آکھا، دوستان نو آکھا، مریدان نو آکھا. کیا بنو ہاشم نو بھی آکھا؟ نہیں. کیوں امام آدھے سن جاؤ میں راضی ہوں جاؤ؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے جو کل کام ہونے والا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کی نہیں. ہائے ہائے ہون میرا خیال کر بہت شکریہ قبلہ، یہ بہت شکریہ قبلہ. ہر بندہ دی قبلہ ایک اپنی ذمہ داری، اے آل دی ذمہ داری ہے کہ وہ قائم مقامی دے عہدے تے فائز ہوں. اور قائم مقام آندے نے ایک تو بعد دوجا جڑا بعد چاہوں. میں سورہ مبارکہ نمل دی آیت مجیدہ نال پہلی دلیل عرض کرنے لگا تو انشاءاللہ لگدا انجی ہے کہ جویں اے دے نال مجلس ہو سکتا مکمل ہو جائے. ذرا وہ تسا یاد رکھنا، بس یاد آ جاندا تھون گل یاد کرائیے تے آ جاندی، وہ جڑی اگے کول ہوئے آ ہی جاندی. میں اتنے پڑھ کے گیا 20 سفر نو حضور رسول اللہ تو میں یاد کراں گا گل تے تانوں میرے حال آ ہی جائے گی کیا یہ گل ہوئی سی. میرے تو بعد کل بلوی صاحب پڑھیا، یاد آیا؟ آ گیا نا؟ بس اینی گل یاد کرو. اللہ فرماندا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیتا، یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. تم میں سے کوئی ہے جو تخت بلقیس کو میں بلقیس اٹھا کے میرے سامنے رکھ. 6 مہینے شب و روز گھوڑے دا سفر سی، ادو کہ میل لگے سن تو اندازہ ہی سی. 6 مہینے دن رات گھوڑا بجدا رہنا سلیمان کو ادھر تے 6 مہینے بلقیس کو پہنچتا سی ایڈی دور ملک سبا سے. وہ سبا دی ملکہ سی. حضرت سلیمان نے فرمایا وہ بی بی نو سنے تخت لیا ستی یہ پلنگ تے وہ پلنگ ہی چک لینا تو میرے سامنے لیا کے رکھ دینا تھوڑے جو کوئی آئے. اللہ فرماتا کالا افریت من الجن، جنہ چوں ایک بولیا جنہوں اسی افریت آنے افریت وڈا جن سی، طاقتور ہوئی سی، سارے جنہ دا سردار سی. ہو سکے جی یہ کام انسان والا نہیں. کیا بات ہے بھائی، کہ تو تخت چک لینا تے لیا کے تواڈے سامنے رکھ دینا، بندے والا کام نہیں، اے میں کرنا. انہیں ایک گل کی کہنے لگا انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. آپ دربار پر بیٹھے ہیں، فیصلے پہ کر دے ہو، اجے تسی اپنے مقام تو نہیں اٹھو گے. 4 گھنٹہ فیصلے کرو، 5 گھنٹے کرو، دربار پر خاص طے ہوتا ہی سی 5-6 گھنٹے بعد 7 گھنٹے اینے چرچ میں لے آواں گا، تسی اجے اٹھو گے نہیں. کماں دا انہوں پتا سی کہ اج کیڑے کیڑے ہونے نے. یار وہ ایجنڈا سارا حضرت سلیمان جاری کر دیتا سی کہ اج دے دن چ کیڑے کیڑے کام اساں مکانے نے. ہو سکے جی کام تواڈے مکن تو پہلا. اور یار سکول لگا ہوئے تو 3 بجے چھٹی ہوتی تے بندہ بھیجا یار جلدی آئی، وہ آندا جی میں سکول لگے دے وچ ہی آ جاں. ہن سمجھ آئی جی چھٹی اجے نہیں ہوئی ہوے گی تو میں آ جاؤں. وہ آندا ٹھیک. وہ بڑی بہادری کیتی تے بندے یقین کرو اج ویکھن لگ پیا یار کتھے جائے گا تے کتھوں آئے گا. پر اس آخیا میرا کام ہے. چھوٹے سارے جن کہنے لگے جی یہ ہی کام جی اسی انہیں جو کریں. اس آخیا میں لے کے آنا کدوں تک ان تقوم من مقامک، اجے تسی اپنی جگہ تو ہلو گے بھی نہیں اٹھو گے بھی نہیں تو میں لے کے آنا. اگلی گل اس کیتی ہے بڑی کمال. کہنے لگا وا انی علیہ لقوی امین، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں لاؤں گا، میں کبھی بھی ہوں اور امین بھی. سبحان اللہ، بہت شکریہ. ایک میں مضبوط ہاں، کبھی دا میں مضبوط ہاں. ایک تو میں ڈنڈی پٹی قائم ہاں. دوجا میں امانت خیانت نہیں کرتا کیونکہ وہ مستور ہے.
مولا تانوں جزا دے وہ پردہ داری دا بھی خیال کرنا ہے کہ جڑا وہ اتنے کپڑا لے کے لمی پئی ہے وہ کپڑا بھی اتنے ہی رہے تے ہواج میں لے کے تخت اڈنا ہے اس حساب نال میں اڈنا ہے وہ نال بن کے عرش ہے کہ وہ اتوں پردہ بھی نہ اترے وہ چہرہ بھی اریاں نہ ہوئے تے جویں میں امانت چکا اویں لیا کے تیرے سامنے رکھ دیا میرے تے اعتماد کرو دو گلاں پکیاں کیتیاں نے کبیون امین ایک میں کبی ہاں ایک میں امین ہاں یہ جڑا امین ہوندا ہے نا وہ امانت دار نوں اندر جڑا خیانت نہ کرے کبھی اونوں اندر جڑا مضبوط ہوے تانوں پتہ کسے کول پیسے رکھنے ہون تے دوویں شیاں ضروری نے وہ مضبوط بھی ہونا چاہیے تے امانت دار بھی ہونا چاہیے نرا امانت دار ہوے تے تیرے گھر اودے کول کوئی کھو کے لے جائے وہ یار امانت ہی ماڑے تھا رکھی ہوے کئی غریب بیبیاں بیچاریاں نا اپنا کام چلانے واسطے کمیٹی پا لیندیاں پہلی انہیں آپ رکھنی ہوندی ہے اگلوں اگلی کمیٹی کو چک کے لا جاتا چھوری تو پھر منگدیاں پھردیاں بہن میں کمیٹی پائی بہن تو پہلا پائی کیوں سی لوگوں کی کمیٹی جدوں تو اینی جوگی نہیں سن وہ ایماندار تو مسکین ہے اور مضبوط تو نہیں نا یہ مطلب ہے امین بھی ہونا تے نال مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ امانت چ خیانت خود بھی نہ کرے تے کسے نو چوری بھی نہ ہون دے وے قرآن تے ہاتھ رکھ کے مولوی دسن جنہاں نبی نو یتیم تے غریب آکھیا ہے او بندہ دس جڑا نبی ال پیسے رکھن آیا ہوئے تے محمد آکھیا ہوئے میں انہیں جو کہ نہیں کمال ہے یار میرا نبی کبھی بھی ہے تے امین بھی ہے بہت شکریہ جن کی آکھیا میں مضبوط بھی ہوں تے نال امین بھی ہیں حضرت سلیمان کو کمال سن انہوں ادنے آئے کدوں آئیں گا ہو سکا بس پہلے ٹائم میں گل پہ کرنا پچھلے ٹائم آ جائیں حضرت سلیمان نے تھلے بھائی روندا جن پڑھن سارا دن میں منہ چوک کے ویندا رہا کدوں تو آنا تو کدوں تو ہو سکا جی جہاں کو مرضی ہے منگوا لو میں تے اپنی قوت دسی اور اپنی امانت داری دسی ایک تو میں خیانت نہیں کروں گا مستور نو چک کے تہاڈی بارگاہ چ پیش کر ایک دوجا ہے کہ میں مضبوط ہوں جننے میں جوگاں میں گل دس دیتی ہے تہاڈے کولوں ایک دی چھوٹی کوئی منگوا سکدے ہو تو منگوا لو میں ایتھے بیٹھا میں کی کہاں سبحان اللہ اج تو کسے منڈے نو آکھے نا موٹر سائیکل لے جا تے دوپہر نو پھر فلانی شاہ لے کے آ جا اور نال دا آندا اے نہ آیا دوپہر نو کچ اور مینوں دیو میں گیا تے آیا اس کا مطلب ہے ہر بندہ اپنے آپ مضبوط جی میں سمجھتا ہے ہو سکے جی جتوں چھیتی آؤں جنا خیر ہوئے تھوڑی اتوں منگوا لو میں تے انہیں جوگا سا ہاں جن پہ ہستے سن مٹھا مٹھا بندیاں پہ وہدے پہ جاؤ بھائی جن مضبوط ہوتا ہے ہوا سفر کر سکتا ہے بندے تو پیدل جانا یا گھوڑے جانا تے قبلہ جنہ جنوں انج کر کے چل گیا نا بندے نوں ویکھ کے لاؤ بھائی ساڈے سردار نوں تے چاڑ چڑھیا جڑا تواڈے چوں لے آوندا ہے او جا کے لے آوے اے قرآن ہے اللہ فرماتا قال الذی عنده علم من الکتاب پھر بندوں میں سے وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہائے ہائے تیرا نام حضرت آصف بن برخیہ ہے یہ حضرت سلیمان دا سکا پنیواں تے داماد ہے او بیٹھا سی بندے آئے چھے وہ جو انسان بولیا نا اللہ فرماتا ہے جن نہیں سی انسان سی لیکن علم من الکتابی اس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے صدقہ جان کچھ علم تھا ہو سکا جی میں یہ دنوں پہلا لے ہونا کدے نالوں اے دنوں وہ جنہ آکھا جی پوچھو کنی دیر سے لائے گا اے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے آنا آتی کا بہی قبل اس کے پہلے اس سے بھی پہلے میں لے آواں گا تو پہلا فرمایا تو کنے چیر سے لے آئیں گا کہنے لگا آئیں یرتد علی کا طرفہ ایک بار یہ اپنے لو دیکھو حضرت سلیمان نے آج ویکھیا ہو سکیا ہوں آج ویکھو حضرت سلیمان نے آج ویکھیا ہو سکیا آج بلکیس اے جناب اندازہ لاؤ کو جنہ دا کی حال ہویا ہوگا جنہ دے منہ اڈے دے اڈے رہ گئے ہو سکیا آ بلکیس جنہ نہ گیا کدھر ہے نہ آیا کیتا اس کی کوئی علم سی ہے دیکھو کوئی علم سی نہ ہے دیکھو
علم سی ہے دیکھو اے نبی دا قائم مقام. کیا بات ہے. جن اتنی قوت رکھ کے بھی نبی دا قائم مقام نہیں. جن امتی تھا یا نبی کا رشتہ دار. اے بہن دا پتر سی سار اٹھاؤ. یہ مطلب ہے حضرت سلیمان کا وسیع، سلیمان کا نائب، حضرت سلیمان کا قائم مقام جن سے مضبوط بھی تھا، امین بھی تھا. کیا بات ہے. وہ راج کپڑا اٹھ سکتا سی، منہ تو ہوا نہ چادر لے سکتی سی. اس موقع ہی نہیں ہوا نو ہی دیتا. امین بھی وڈا، مضبوط بھی وڈا. اوے اللہ دے بندیو نبی دا قائم مقام ہو سکتا ہے جڑا جن تو بھی زیادہ مضبوط ہوئے. جنوں جن چمبڑ جائے وہ نبی دا نائب نہیں ہوتا. چلو جی رب لو قائم مقام پڑھ لیں. قائم مقام پڑھو. جدو سلیمان دا قائم مقام ایسا ہے. کیسا جی؟ اکھ چمکن تو پہلا کھچ کے عرشہ رکھ دیتی ہے. میرا دل کر دے بوے بوے سوال چھٹ جاؤ تے آپ ٹر جاؤ. بوا کھڑکاما بہن جی پڑھا جی ایک سوال سی کیڑا قرآن سامنے کر کے آکھاں جدو سلیمان دا قائم مقام ایجدہ ہوندہ ہے ہون سوچا محمد دا قائم مقام کیسا ہونا چاہے. صدقہ جانا وہ میں دسنا جی. حضرت کئی بندے ایسے نے انہوں نے آکیے فلانا بندہ کلو جلیبیاں کھا گیا وہ منہ اڑ چھڑ دیا ہے کیونکہ انہوں نے کدی کھا دیا ان کلو تو پتا نہیں. پرانے بزرگ بیٹھے ہوندے ساڈا بابا قبلہ کلو کیوں پی چھڑدا سی تو گڑ دی روٹی کھا چھڑدا. یہی پرانے زمانے چ بہادری ہوندی سی. اور کہڑا MBBS کیتا یہی بہادری ہوندی. وہ بندے بچے اسی سوچنے ہیں یار کتنے کلو کیوں دیسی تے گڑ دی روڑی اللہ ہی معافی دے لے. بابا بھی خورے کی بابا ہو گئے. اس طرح بندے ساڑھے تے منہ اٹکت. وہ جیڑے بڑے حضرت ہے محمد باقر میرے پنجویں امام پہ گل سنا دے سن سلیمان آڑی. اگے ایک بندہ بیٹھا انہاں آکھیا پہ جن نہ لیا سکیا تے اس پلک چمکن تو پہلا بلقیس دا تخت چک کے سامنے رکھ دے. وہ بندہ ایک منہ اٹ گیا. آندا ہاں میرے مولا فرمایا تینوں کیوں ہے؟ آندا جی وہ کی سی؟ فرمایا بندہ سی، انسان سی، نبی دا نائب سی تے نبی دا وسیع سی تے پیغمبر دا قائم مقام سی. وہ ساکھیا ہوئے 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 او دے کول کی سی؟ فرمایا علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. وہ سکے انج دا بھی علم ہوندا ہے، انج دا بھی علم ہوندا ہے. علم فرمایا ہوندا ہے امام آخر تو پریشانی کیوں ہے؟ ہو سکے بھی آدم ہو گئی اینا علم. جدو اس طرح وریا کنا اینا علم میرے امام نے فرمایا اسے چھوڑ مجھے دیکھ. کمال ہے تو کی سوچ رہے ہیں؟ اینا علم ایک قرآن دے اتے میں لکھ کے رکھی ہے روایت. میرے پنجویں امام نے فرمایا اس کے پاس اسم اعظم تھا، اس کے پاس اسم اعظم تھا. او کی ہوندا ہے؟ فرمایا ایک اعظم اسم وڈا اسم او دا ورد کردا سی. وہ آندا اسم اعظم او دے کول سی او ہوڑیاں. تو تے پنجابی آوندی نہیں نا. او ہوڑیاں. میرے مولا فرمایا پھر انہوں سوچنا ہے اور میرے لو ویکھ. کہنے لگا جی میرے بچ ہی نہیں پہ نکلدا. فرمایا انہیں نکل جاندہ ہے. کیویں؟ میرے مولا فرماندن کل 72 73 7 73 کل اسم اعظم ہے. ایک وہ جانتا تھا 72 ہم جانتے. صدقہ جانا ایک وہ جانتا تھا 72 اسم اعظم ہم جانتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں پیغمبر کے نائب، ایسے ہوتے ہیں پیغمبر کے قائم مقام. میرا خیال ہے بہت شکریہ کروں. یہ تو مطلب امین بھی ہونا چاہیے اور مضبوط بھی ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ کیوں بھی کتنے بجے مجلس شروع کی؟ 4 بجے 40 منٹ ہو گئے. ہاں ٹھیک ہو گیا. میں قریب کر دینا. ایک اور آیت پڑھ لیجیے ذرا اور مضبوط کر لو، اور مضبوط کر لو.
یہ امت یہو جہ بندے کیوں نہیں لبدے وہ تمہیں میں پڑھ امت کچھ کمزوریاں ہوندیاں نے جڑیاں ضروریت نہیں ہوتی گھبرانا نہیں میں مثال دین لگا کئی بندے نا وہ سمجھتے ہیں کھورے ساڈے تے لاندا ہن میں آکھاں کہ ایک بندہ سی تے بڑا کنجوس سی تے جڑا ایتھے کنجوس بیٹھا انہوں حساب لینا ہن میری گل کر اس طرح ہو جاندہ کسی ویلے اللہ مثال مینوں کی پتہ کہ تے سخی کنے نے کنجوس کنے نے بہادر کنے نے بزدل کنے ویسے میں گل پہ کر نماز دا اللہ حکم دیتا ہے اسی جڑا نہیں نہ پڑھ سکتے کسی ویلے اسی منکر نہیں کوتاہی ہو جائے کوتاہی روزے دا حکم ہے کہ نہیں پکھیاڑے کوئی نہیں روزے چھوڑے ہو ہے اچھا کسی ویلے بندہ نہیں رکھ سکتا جڑا نہیں نہ رکھتا وہ منکر نہیں ایویں کوتاہی ہوگی یہ مطلب ساڈے کولوں کوتاہی ہوندی ہے اسی منکر نہیں جدو بندے سارے کچھ نہ کچھ ہلن گے نا پھر میں پڑھا میں پیانا ساڈے کولوں کوتاہی ہوندی ہے اسی کوئی نماز روزے دے منکر سارے مسلمان اس نے اہل سنت بھی اس نے انہاں جی بڑے بندے روزے نہیں رکھتے انہاں جی بڑے بندے نماز نہیں پڑھتے یہ کوئی گل اسی شیعہ سنی سارے منکر نہیں اللہ معافی دے اسی آخی نماز ہے کوئی نہیں سانو ڈر ہوندا ہے کہ یار اللہ توفیق دے کتے پھڑے ہی نہ جائیے ہے نا نماز دیو یہ مطلب ہے کہ حکم ہے لیکن کوتاہی میرا خیال ہے اتنے نہیں کدی کسی کو ہوئی جڑا مینوں نہیں تہاڈا چپ کرنا دلیل ہے صرف میرے کو ہی ہوندی ہے جڑی کوتاہی ہوندی میں پڑھ کے آیا جی خدا دی مینوں قسم اگوں بھی ارادہ کرنا پہ پڑھن دا مگر میں زندگی نال جڑا نہیں پڑھ سکتا کسی ویلے میرے کو بھی رہ جاتا پھر میں قضا پڑھ یہ مطلب ہے منکر اسی نہیں لیکن کوتاہی ہو جائے ٹھیک حکم ہے نا روزے کا بھی حکم ہے حکم کوتاہی میں اپنے پنڈ کی گل پہ کرنا پکھیاڑے دی نہیں پہ ساڈے پنڈ کوتاہی ہو جاتی کئی بندیاں کو پیسے ہیں تے حج نہیں پہ کرتے کوتاہی ہے ویسے وہ منکر تو نہیں نا یار بندے حج دے منکر نہیں ہے کوتاہی پہ کر وہ بھی کوتاہی اس واسطے کرتے ہیں انہوں دے یار دوستان دے چودھری ہونے ہی کار ہونے ہی مطلب ہے کہ ہونے ہی چودھری چنگا ہو گیا تو اسی کتنے باوا کریں گا اور ہے ایک اہل سنت چودھری آیا سی مجلس ہے میں مانے خصوصی سدیا شیعہ نے وہ میں ایک گل کی تھی میں کئی چودھریوں کو پیسے بھی ہے کہ حج نہیں کرتے صرف اس واسطے پھر حج تو بعد جڑیاں کوئی کام ہو جانے وہ مطلب چھڑنے ہی پی جان کتے کی پتہ ہے انہوں گل کتے سدھی ہوگی میں ہوں یار ہی نہیں پکرم دیں دے حالا میں وہ دی گل نہیں سا کرتا میں مثال پہ دیتا اہل سنت وزیر آباد وہ مجلس سے موقع ہی ٹوٹ گئی وہ اگلے سال اس میں نے فون کیتا اور سکا مولوی میں حج کر میں کہا تھوڑی میرے تین میں یاد کیتا اتنے جا کے میں کہ اللہ مینوں نے گل دی توجہ ایسی کرائی سی میں کیا ویکھ لے پھر شبیر دی مجلس جاؤں دا کتنا فائدہ ہو آباد رہو یار آباد رہو یہ مطلب ہے اگر دوسرے مذہب دا بندہ اتنے آ کے فائدہ لے جاتا ہے تو سانوں تو بہت فائدہ لے کے جانا چاہیے تو اپنی مجلس سے شبیر مولا تمہیں جزا دے یہ مطلب ہے نماز دا حکم ہے لیکن کوتاہی ہو جاندی ہے روزے دا حکم ہے مگر کوتاہی ہو جاندی ہے حج دا حکم ہے مگر کوتاہی جڑے بندے پیغمبر کھلارے سننا کہ ایتھے تساں ہلنا نہیں اس جنگ وچ وہ جڑے اوتھے نہیں سن رہ ٹر گئے سن وہ منکر نہیں سن ایویں کوتاہی ہو وہ سواد ہی نہیں لگا اللہ تعالیٰ مدینے شاہ جی مدینے جگہ موجود ہے جتھے نبی نے بندے کھلائے 50 تیر انداز یہ روایت انہاں فرمایا سی اے جگہ تو نہیں چھڈنی ایتھوں مگروں حملہ نہ ہوے تے ادھر ہی سامنا وہ بندے روڑا پہ گیا تو نس گیا تھے وہ پھر مال غنیمت چلے گا اتوں مگروں پھر خالد بن ولید نے حملہ کر دیتا ادوں کافر ہوتے سن بعد ہی تو مسلمان ہو گئے انہیں حملہ کیتا تو ساری جنگ تے 70 بندے شہید ہو گئے بڑا نقصان ہے وہ پھر انہیں بندیاں دی وجہ تو منکر تو نہیں سن نہ اللہ دے منکر سن نہ نبی دے منکر سن ایویں کوتاہی ہو تہاڈی کیا بات ہے تسی ہور طرح سوچ دیو پے تے میں قرآن دے مطابق پہ سوچ مولا تانوں جزا دے میں تانوں اپنے نال نہ رلاواں تے میں آیا کی لین میں نہ بندے مسلمان سن لیکن ہو گئی کوتاہی ہو اگر اچھا کوتاہی نہ ہوندی
تے اللہ کیوں فرماندا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ اللہ غفور بھی ہے اور تحمل والا بھی ہے۔ یہ مطلب ہے کوتاہیاں اللہ ہی معاف کرتا ہے، جویں ساڈی نمازاں نوں اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، روزہ نہیں رکھیا تو اللہ پاک مہربانی کرے معاف بھی کرے، کوتاہی ہو جاندی۔ ایتھے ہن سواد ہن مناں گا من گیا نہیں بندہ، اسی جڑا نماز کسے ویلے نہیں پڑھ سکتے منکر نہیں کوتاہی، روزہ نہیں رکھ سکتے منکر نہیں کوتاہی ہو جاندی۔ ہن نبی بندے کھلارے سن، منکر نبی دے نہیں سن، ایویں کوتاہی ہو جائے خیر ہوئے۔ اے نا جی کیسر اس ماضی دا سیگا استعمال کیتا، ہو گئی، یہ مطلب انہاں کو ہو گئی ساڑھے کو ہو جاندی، نہیں نتیجہ لو نا، انہاں کو آکھو انہاں کو ہو گئی تو ساڑھے کو ہو جاندی ہے۔ اے مولوی صاحب خدا دا واسطہ جے ایک باری سوچو، ایک کوتاہی انہاں کو بھی ہو گئی سی تے ساڈے کو بھی ہو جاندی ہے، اپنے جیسے نو ہاتھی من جائیے۔ سن دو بھائی یار، مولا تو جزا دے رہے اور یار ہاتھی تے کسے نو ایسے نو منی ہے جدے کو کوتاہی نہ ہوئے، ہے نا؟ اے قرآن دی آیت حیران ہو گیا یار، کیویں دے بندے سن۔ اللہ فرماتا ہے وما کان للنبی ان یغل، خبردار کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ امانت میں خیال رکھے، کبھی امین، مضبوط بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ خیر ہو تو اللہ فرمایا خبردار نبی دے متعلق نہ سوچو، نبی امانتاں خیانتاں نہیں کرتا۔ وہ ہویا کی سی وہ سن لو۔ سید ابو اللہ مودودی تفہیم القرآن، ویسے شاہ عبد القادر نے بھی لکھا لیکن تحریر مشکل ہے، میں ذرا آسان لکھ کے رکھی۔ وہ فرماندن جنگ احد ختم ہونے کے بعد جب پیغمبر مدینہ واپس تشریف لائے میں قائم مقام پہ پڑھ صدقے جاؤں، جب پیغمبر واپس مدینہ تشریف لائے تو ان لوگوں کو پیغمبر نے بلا لیا جن کو پیغمبر نے کھڑا کیا تھا اور وہ کھڑے نہیں، صدقے 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 انہوں نے حضور نے بلا لیا، بلا کے کی کیتا، ہائے ہائے لفظ ایک کیے مجلس مکمل ہو جائیں۔ فرماندے نے حضور نے ان کو بلا کر نافرمانی کی وجہ پوچھی، ہائے ہائے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی، انہوں نے چھوڑ دی، نافرمانی کی وجہ پوچھی کی ہویا سی تو کل، اور نبی آخیا میں جو کھڑے ہوں کیتا سی تے تسی تو گئے کہڑے پاسے؟ انہاں پھر اگوں جڑی گل کیتی او دے مطلب عذر، ایک لفظ ہے عذر، عذر دی جمع عذرات، عذر میں نہ بہانہ، عذرات میں نہ بہانے، جی میں خدمت دی جمع خدمات ہے، ایویں عذر دی جمع عذرات ہے۔ چلو نہ یاد کرو ویسے میں ہی پڑھ دوں، عذرات کہ لفظ آ رہا میں تاں پہ آنا بچہ سمجھ۔ انہوں نے جو عذرات پیش کیے، عذرات پیش کیے، مودودی فرماندن وہ انتہائی کمزور تھا۔ کیا بات ہے تھوڑی، جڑا بندہ سکول ہی نہیں نہ گیا او دے نال تے میں مدد کرنا، تے تانوں پتہ سکولے جدوں جانتے ساں اسی بھی اس طرح کر لیندے ساں، تے میں ٹیچر رہا، میرے سامنے بھی کئی بچیاں انج کیتا ہے، اور کل کتھے ساں مینوں جی ٹھڈ پیڑ ہوندی سی، او جڑا آندا نا ٹھڈ پیڑ ہوندی سی، وہ اجے آندا ہوندا مینوں کل ٹھڈ پیڑ سی تے نالوں دا یار ہی اٹھ پیندا، او آندا سر جی کل سارا دن میرے نال مچھیاں رل کے پھڑدا۔ اے دا مطلب انہیں عذر پیش کیتا ہے لیکن عذر کمزور ثابت ہوئے۔ ساڈا دل کردا کدی او دی منیے کہ او دی منیے، او دی منیے یارا دل کردا جی من جاں جڑا عذر پہ کردا، یا او من جاں اے منڈا مقبول ہے کہ اے مقبول، کدی انہاں دا بہانہ لگ بھی جاندا، او دل کرے انہوں اشارہ کر چھڑے یار نو چھڑ دے گل دی جان، او مکر جائے دل کرے کہ سر جی میں پرسوں دی گل پہ کردا، کل دی گل تے مکر جاندے گواہ مکر بھی جاندے۔ تینوں ایک گل دساں، میرے سامنے کھلا قرآن ہے، دو علم نے، یہ جڑے عذرات تے بہانے نا یہ ماسٹراں اگے چلتے ہیں، نبیاں اگے نہیں، سبحان اللہ، نبیاں اگے نہیں چلتے جی۔ نبیاں نو اللہ خبر کر دیندا ہے کہ یہ بندہ بہانہ پہ بنا۔ سورہ احزاب دی میں آج تمہیں پڑھ کے سنا سکتا لیکن میں ترجمہ ہی سنا دینا۔
جنگ دے وچ آ کے بندے نبی نو آتے سن چھٹی چاہیے ساڈا بار بار گھر ہے تے گھر جی بھی کوئی نکے نکے بچے نے اللہ وہی بھیج کے آخیا جھوٹ پیا بول ایویں پیا کر دئیے تے گھر چنگے بھلے جی نے یریدون الا فرارا اے بھاگنے کے علاوہ اس کا ارادہ ہی کوئی نہیں صرف جنگ جو بھجنا چاہتا ہی گل کوئی یہ مطلب نبی اگے ہن بہانا کہڑا انہاں عذر پیش کیتے تے عذر سن کمزور جدوں نہ کمزور عذر پیش کیتے میں قائم مقام پڑھ کے چھڈنا اے قرآن ہے یہ سائٹ تے لکھیا تفسیر یہ فرماندے نے پیغمبر نے فرمایا نہیں اصل بات یہ اصل بات یہ پیغمبر پہ آندہ اصل بات یہ مطلب ہے لوگ نبی سے اصل بات نہیں کر رہے ہائے ہائے پیغمبر نے فرمایا جو تو عذر پیش کر رہے ہو یہ بات نہیں اصل بات یہ ہے بہت گل عجیب عجیب میں تے ڈر پہ آؤں پڑھ دیں انہاں بندے ہیں جنہیں اس دور دے مسلمان سن پیغمبر نے آکھیا بات اصل میں یہ ہے کہ تمہیں مجھ پر اطمینان ہی نہیں تھا تم مال غنیمت کے لیے دوڑے کہ کہیں میں تمہیں تقسیم میں خیانت نہ کر جاؤں میں تمہاری تقسیم میں کہیں خیانت نہ کر جاؤں تم نے گمان کر لیا تھا کہ تمہارے ساتھ کہیں ہم خیانت ہی نہ کر جائیں تواڈے دل وچ گل آئی ہے کہ میں تواڈے نال خیانت کر جاؤں اللہ کیا وما کان لنبی اللہ خبردار کوئی نبی بھی خیانت نہیں کرتا تے تساں نبیاں دے سردار دے متعلق ہویا بات رہے کوئی نبی بھی امانت وچ خیانت نہیں کرتا اوے اللہ دیو بندے ہو تساں مسلمان ہو کے میرے نبی دے متعلق سوچ لے کہ ساڈے نال امانت وچ خیانت کرے گا پھر مینوں کافر آکھ تے پاویں مشرک آکھ میرے بوئے تے لکھ جا پا میں میرے منہ تے لکھ جڑ ہم ایسے لوگوں کو محمد کا قائم مقام نہیں مانتے جو نبی پر خیانت کا شک کریں اسے نائب مانتے ہیں جسے محمد امانتیں دے کے چلا گیا سبحان اللہ جنہوں رسول آکھے آج میرے بستر تے لیٹ جا خطرہ بڑا پر پرسوں امانتہ واپس کر کے انہیں علی اس ذات کو کہتے ہیں جس نے سو کے نبی کی صورت بچا لی جاگ کے محمد کی سیرت بچا اے نبی نو اب تر آکھن والے تے اے آکھن والے دا قائم مقام ہی کوئی نہیں دا پتر ہی کوئی نہیں اللہ پھر اے کیتا ہے او دا انتظام کہ جس عرب دے خطے وچ میرے نبی نو لوکی بے اولاد آندے سن اوہی محمد دو علی دے پتر لے کے میدان جا گیا تے آواز پہ دیندا سی ابنانا ابنانا ہم میری نسل کو ختم سمجھنے والوں میں اپنے بیٹے لے کے آ گیا ہوں تو نہ اپنے بیٹے حسن بھی نبی دے بیٹے نے حسین بھی نبی دے اے نائب رسول نے ایک قائم مقام نے پیغمبر دے قائم مقام دی ذمہ داری اور ہوندی ہے منن والے دی ذمہ داری اور ہوندی ہے منن والے مشورے دیندے رہے نے کربلا نہ جاؤ منن والے مشورے دیندے رہے نے امام حسن کہ خلافت نہ چھڈو انہیں دعا پر ہم کسے دی نہیں مننی کیوں جو ذمہ داری ہے ان کی تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا صدقہ جاواں امام حسن علیہ السلام نے حکومت چھڑ دی تھی 6 مہینے کر کے جدو بندے مقابلے تے آ گئے فرمایا تسی کی سمجھ دو ساڈا حکومت نال گزارا ہوندا اسی گھر بھی بیٹھے رہے تے نائب رسول اسی گھر بھی بیٹھے رہے میں امام حسن دے نائب رسول اور قائم مقام ہوندا ثبوت دینا 6 مہینے تو بعد بندے مخالف ہو گئے نا جدو تانوں پتہ ہے وہ خاندان سی جڑا امانت خیانت نہ کردا سی نہ کرن دیندا ایہو جہا بندہ بندیاں دے بارے چ نہیں آوندا کنے سنی ہے میری گل جڑا نہ خیانت کرے تے نہ خیانت کرن دے وہ کتنے بارے چاہتا بندے مخالف حضرت علی کا بھی ہو رہا ہے تمہیں پتہ بڑے جی پیغمبر علی تے اعتبار کیتا ہے مشرکاں دی امانتاں دے کے گیا میرے استاد فرماندے سن جو اللہ مشرکوں کی امانتیں
غیر محفوظ ہاتھ میں نہیں دیتا، وہ سارا دین کسی غیر محفوظ ہاتھ میں۔ حضرت امام حسن دی کمال ویکھو، جدو بندے مخالف ہو گئے نا تو مسلح تھلے کھچ لے آنے تے بندے ویکھو جی تسی وہ آندے سن ادھے نال لڑو، یزید دے پیو نال لڑو، نکلو اسی تواڈے نال۔ بیعت اس گل تے ایک بندہ آندا میں تواڈی کرنا، قرآن تے عمل کراں گا، سنتے رسول تے عمل کراں گا، تے تیسرا اس گل تے بیعت کرنا تواڈے نال، ادھے نال لڑو گے تے میں بیعت کرنا۔ دھیان نال سنیا جی، یزید دے پیو نال لڑو گے تے میں بیعت تواڈی کرنا، تیناں چیزاں تے بیعت کرنا۔ کیڑی کیڑی؟ قرآن تے عمل کراں گا، سنتے رسول تے عمل کراں گا، تے تیسرا ادھے نال لڑو گے تے میں تہاڈا ساتھی ہواں۔ امام حسن دے نائب رسول ہون دی تے قائم مقام ہون دا ثبوت دیکھو، اے ہوندے نے ذمہ دار۔ امام نے فرمایا دو باتیں رکھ، تیسری کیوں کرتا؟ کہنے لگا تریجی گل پہ ادھے نال جنگ کرو۔ امام نے فرمایا دو باتوں پہ بیعت کرنا، ایک قرآن پر، ایک سنت رسول پر۔ میں قرآن پر عمل کروں گا میں، اور سنت رسول کو قائم رکھوں گا، تو میری بیعت کر۔ یہ ادھر لڑنا نہیں گیا کیوں کرنا؟ کہنے لگا جو ٹھیک نہیں ادھر لڑو۔ امام فرماتے ہیں جب تو قرآن اور سنت پہ بیعت کر جائے گا پھر تجھے خود ہی پتا چل جائے گا صلح کیسے کرنی ہے، لڑنا کیسے۔ ہائے ہائے ہائے، اے تیسری شرط دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں۔ تو ایک باری بیعت تے میری کر، پھر میں تینوں دساں گا تلوار رکھنی کتھے وے، چکنی کتھے۔ ایک قائم مقام ہی جاندا جی، حضرت علی بھی کدھر رکھ دیتی سی کدھر چک لی سی، یہی بہتر جانتے ہیں جڑے نبی دے قائم مقام۔ یہ دو شہزادے پیغمبر دے قائم مقام نے، انہاں صلح کیتی ہے تو پہلی شرط لکھی ہے کہ خلافت رکھو، حکومت کرو، لیکن شرط یہ ہے میری صلح کی، قرآن پہ عمل کرو گے اور نبی کی سنت پہ عمل کرو گے۔ ادھر دیکھنا، یہ مطلب ہے یہ قرآن پر عمل کرانے کے لیے اور سنت رسول کی بقا کے لیے حکومت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پڑھنے والے آئے نے تسی پریشان ہو گئے۔ جو قرآن اور سنت کی حکومت کے لیے حکومت چھوڑ دے وہ اور ہیں، جو حکومت لے کے سنتوں کو ختم کر دے وہ آؤ۔ آج تک بندے پریشان نے، لوکاں دے پتر بھی بس دے رہے تے انہاں دیاں تیاں بھی گلی گلی چ روئی ہیں۔ انہاں دیاں ذمہ داریاں وکھریاں سن، انہاں دیاں ذمہ داریاں سن۔ کوئی بندہ دس جڑا پنچایت چ تھی لے کے آیا ہوگا بول، اور لوگ سجنا ساتھیاں نو لے کے آندے نے، لوکی رشتہ داراں نو لے کے آندے نے، لوکی پیراں نو لے کے آندے نے، بڑے نو لے کے آندے تے بڑے ادو بڑے نو لے کے آندے، بڑے پھر کسے دی لوڑ نہیں سمجھدے، آپ جانتے نے۔ کائنات دی عجیب پرے وے جدے چ محمد اپنی بیٹی لے کے ٹر، اج نو موبائل آندے ہو کی مقابلہ سی اللہ دی توحید تے۔ پہلی واری بطول گلی چ نہیں، گلی چو کے بازار چاہیے، بازار چو کے قبرستان چاہیے، قبرستان سارا لنگ کے کدی تسی روزہ رسول تے جاؤ، روزہ رسول تے باہرلے پاسے ادھر کھلو کے ویکھو تے ایک باری نظر آؤندی، وہ بطول دا گھر سی، اوتھوں بی بی نکلی ہے، باہر باب جبریل لکھے ہے۔ کدی تانوں اللہ بکھائے نا باب جبریل جدوں پڑھنا نا جا کے میں کلا ہی روندا رہنا، اے او بوئا جتھے جبریل بھی کھلو کے آوندا سی، جتھے ملائکہ کھلو کے آندے نے اوتھے بغیر اجازت تے جانا چاہیے۔ دیوار دے پیچھے کھلو کے بطول آندی رہی نہ اج کرو میریاں تیاں ڈر دیا، میریاں تیاں اینا رش کدی نہیں ویکھیا۔ میں آنا بی بی مدینے وچ تے اینا رش نہیں سی، گلی جو کے بندے سن گلی جو کے تے تو اپنی تیاں دے متعلق پریشان سے کہ میریاں تیاں اینا رش کدی نہیں ویکھیا۔ بی بی تیری روح نو کنی تکلیف ہوئی ہوے گی جدوں لکھاں دے مجمع چوں تیری دھی گزر۔ افسوس زہرا دی دھی نو پرسا دین والے ہو انج ہائے کر کے رون والے، جس مخدومہ نو اج دا پرسا نا اے او بی بی ہے جدے ویر دا چلم میں پڑھ کے گیا اتنے 20 نو اج 26 ہے
اے بی بی زینب او مظلوم ہے اللہ دی کائنات جدے پرا پچھلے دا آجے چالیاں نہیں مکا تے کل اگلے دی شہادت آ گئی ہاتھ تینوں کیڑے کیڑے ویر دا پرسا دئیے ہاں اے حشر والے دن ہی پتہ لگنا آج تے نہیں پتہ لگدا نبی پاک خطبہ دے رہے سن مدینے تے حضور نے فرمایا ایک حشر والے دن آواز آئی قیامت دیاں گلاں پر دس دے حضور اتھے پہنچے پورے حشر میں ایک آواز آئے گی یا اہل المحشر غضوا ابصارکم نکی سورہ اوسق آنکھیں بند کر لو سروں کو نیچے کرو سر تھلے کیتا ہوا دسدا تو ویسے کچھ نہیں لیکن اللہ فرمائے گا سر اتھے رکھو تے اگوں بھی نہ ویکھو ایتھوں بھی نہ ویکھو جڑا بندہ قبلہ سر اتھے رکھ کے انج کردا میں تانوں نہیں پہ ویکھ سکدا کیسر میں نظر آ رہا پاویں میری نظر اتھے یہ نظر آ رہا اللہ دی آواز آئے گی غضوا ابصارکم ونکی سورہ اوسق اپنی آنکھاں بند کر سر تھلے کر میرے پیغمبر نے فرمایا پھر پوچھے گا مخلوق پوچھے گی اللہ کو اللہ اساں اس حالت وچ کتنی دیر رہے نبی بھی رسول بھی نبیاں دیاں امتاں اینج آواز آئے گی حتی تجوزا فاطمہ تو بنتی رسول جدوں تک محمد مصطفیٰ دی بیٹی دی سواری نہ گزر جائے جدوں گزر جائے گی نہ سواری ہو تو میں اعلان کراں گا کہ اکھاں کھول لو سار بلند کر لو جویں میریاں ہمشیر بیٹھیاں نہ پہنا میریاں تے تیاں بیٹھیاں نہ مرشد زادی انج پردے وچ ایک بی بی سی جس خطبہ سنا اپنے شوہر نو بھیجا جا کے کہن لگی پیغمبر نو پوچھو اہل محشر وچ اعلان ہوے گا تے حشر وچ اساں نہیں جانا وہ ساڈی پیر زادی ہے ساڈی مرشد زادی ہے سجدۃ النساء العالمین ہے یہ مرداں دی اکھاں تے بند کرائیاں جان گیاں تے یا اہل المحشر وچ ایک گنجائش ہوئے گی کہ اسی اپنی بی بی کا تجارت کریں وہ بندہ آ گیا تو پیغمبر نو آ کے کہنے لگا جی میری زوجان دی ہے کہ جدو اکھاں بند کرائیاں جان گیاں وچ مرداں تو علاوہ عورتاں دی میں اکھاں بند کرائیں پیغمبر نے فرمایا نا ہاں واہ واہ عورتاں دی اکھاں بند کرائیں سر تھلے کرائیں وہ کہنے لگا جی وہ پوچھنا چاہتی ہے کہ ساڈے تو کوئی بی بی دا پردہ ہے فرمایا لا نہیں ساڈے تو مخدوماں دا کوئی پردہ ہے فرمایا نہیں عورتاں تو کہدا پردہ تہاڈی تے سردار ہے جنت جاؤ گیاں تے راجرہ زیارت کر جدوں آونا نا میری تھی نے ادوں اکھاں بند واہ عزادارو نبی نے فرمایا جنت وچ بی بی دے تخت لگے گا نا وہ تے ساریاں مستوراں جان اپنی مرشد زادی دی زیارت کر جدوں حشر لگنا ہے نا بی بی نے ہونا ادوں اکھاں بند رکھنیاں بیبیاں نوں وہ شوہر نو آکھیا ایک باری پیغمبر کولوں پوچھ جدوں بی بی آونا ہے ادوں ساڈیاں اکھاں کیوں بند کرائیاں جان گیاں اس ویلے پیغمبر اینا روئے کہ بلا اے ریش مبارک تے آنسو آئے پھر اتھوں تھلے ریش تو پہ ڈگدے سن اس بندے ہاتھ جوڑے کہنے لگا جی میں کوئی سوال غلط کیتا تے مینوں معافی دے لیکن یا رسول اللہ روندے کیوں فرماندے نے تہاڈیاں تیاں بھیناں تو میری دھی دا پردہ کوئی نہیں جس حالت وچ بدول آونا ہے کسے مزدور کو برداشت ہی نہیں ہو سکتا ہو سکا جی تہاڈی بیٹی نے کس حالت وچ ہونا ہے پیغمبر نے فرمایا ہاتھ ایج نہیں ہونے میرے دھی دا ایک ہاتھ ایتھے ہونا او دے تھلے دوجا ہاتھ رکھیا ہونا ایک ہاتھ دے وچ دوجا ہاتھ چکیا ہونا میرا خیال مینوں ایتھے پکھیاڑے بھی پڑھن دی لوڑ ہے کہ بی بی دے ہاتھ ایتھے کیوں ہونے نہیں لوڑ تے ایس ہاتھ تے دوجا ہاتھ کیوں رکھیا تروڑ چھڑیا سی لوگوں نے ہاتھ انہاں دو ہاتھاں تے میرے مولا نے فرمایا تشت ہون گے دو پلیٹاں ہون گے ایک کھبے ہاتھ چ ایک سجے ہاتھ آنج بی بی پیش ہوئے گی کسے بی بی کو برداشت نہیں ہونا اس واسطے اللہ فرمانا اکھا بند ہو سکتا تشتاں چ کی ہونا جدے ذہن چیل میں وہ بھی رکھو تے جدے ذہن کل ٹھائیے وہ بھی رکھو مصطفیٰ رو کے فرماندے نے سجے ہاتھ والی پلیٹ حسن دے جگر دے ٹکڑے ہو کھبے ہاتھ والی پلیٹ حسین دا سار ہونا تے میری تی آکھے گی فرعون تے نمرود دے فیصلے تو پہلا مینوں دس میرے وڈے کسے نو کی آکھیا سی
میرے چھوٹے پتر کسی نو کی آکھیا سی بی بی آکھے گی بارے الہ اے ساری کائنات گوائے میرے پترا جانور نو بھی سوٹی کدی نہیں سی ایک دا جگر زخمی کیتا نے ایک نو خنجرہ نال ذبح کیتا نے میں نو دسیا جائے غیب جو آواز آئے گی بطول نبوت امامت دی کرسی لگی اج ظالم دا نہیں عادل دا دربار میں نو کسے گواہ دی ضرورت نہیں میں خود ہر شاید گواہ اج میں تیرے خاندان دی عظمت دسنا چاہنا کہ میں توڑے تے مفت درود نہیں پڑھیا توڑیاں دین تے قربانیاں کنیاں ذرا موقع دے گواہ نو پیش کر جنہیں شبیر نو بھی سامنے ویکھیا ہوئے آواز رہو بھائی تے حسن دے جگر دے ٹکڑے بھی ہتھا دے لائے ہوا بی بی علامہ بشیر فاتح ٹکسلا فرماتے نے بی بی آواز دے گی ہے کوئی جڑا میرے بے گناہ پتران دے قتل دا موقع دا گواہ بن کے آوے شام جو ایک آواز آئے گی اماں آواں شام چاہ جانی دیاں تناتا نور دیاں سواریاں نور دیاں حورانے جنت شام میریاں تیاں بیٹھیاں نے پہنا میں ایک شادی تے گیا سا میری بیٹی نال گئی سویرے ہوتے کپڑے ہور سن دوپہر نو ہور سن تے پچھلے ٹائم ہور سن میں کہ بیٹی اتنی باری کپڑے کیوں بدل دی ہو سکے ابو ساریاں بدل دیاں برات جدو آئی سی اساں ہور پائے سن تے پچھلے ٹائم ہور پائے میں بڑا آستہ آستہ صاحب لایا پہ کیوں بدل دیاں نے اسی ایک سوٹ چ آ جانے شادی ویکھ کے یہ کیوں بدل شریف لوگو غصہ نہ کرے جے کسے بچی کیونکہ کچھ مانگ کے بھی بدل دیاں نے مانگ کے بڑے گھر جا کے آندیاں نے مینوں تسی 2-3 سوٹ دیو میں دھو کے استری کر کے واپس کر شادی تے جان جڑے ساڈے نوجوان نے پریشان ہوندے نے کہ ساڈے کول جو نہیں ماڑے ہیں کیوں مانگ مانگ پانی ہے خدا دا واسطہ جے میری گل سن لو یہ جڑی مانگ کے پاندی ہے نا صرف سہیلیاں چ ثابت کر دی ہے میرے پیکے واسطے جڑی سہریاں دے گھر رہ کے منگدی ہے سہریاں دی عزت بداندی ہے جڑی پیکیاں دے گھر رہ آباد رہو غریباں دیاں تھیاں ایک ایک دن 2 نماز پیش کر دیاں تے پاندیاں نے میں پڑھ کے حیران ہو گیا زہرا دیتی تھی قبر کشائی ہوئے گی اور سے کرتے جبی بھی اٹھ کے کھڑی ہو جدہ تیری اکبر دا خون ویر حسین دا خون اپنے سر دا خون کربلا تے راما دی مٹی بی بی آکھے گی یہ شام ہے جی شام ہے کناتا کنے لوائیں اللہ نے شام ہے سواری کنے میرے واسطے بھیج اللہ نے دربار کی دے اللہ دا کرسی کی دی ہاں تیرے نانے دی نال تیرے بابے دی نبوت بھی کرسی تے آ گئی ہے امامت بھی کرسی آباد رہو دی شاج امامت بھی کرسی تے آ گئی ہے اللہ دا درباری عدل ہونے لگ گئی تا پراما دیا قتلہ دی گواہی دین جانے بی بی فرمایا اماریاں فرمایا نور دا لباس پالا نور دے زیور پالا نورانی سواری تے سوار ہو جا نورانی سواری دی مہار اسی نوری ہورا پکڑ کے لے جانیاں پتہ لگے تو زینب بی بی فرمایا اللہ دے انتظام تو صدقے آباد آخری جملہ میرے نانے دے اس انتظام تو صدقے میرے باپے دے انتظام تو صدقے انہاں نور دی ہر شے بھیج دیتی ہے انہاں نو پتہ ہے نا میں زینب ہاں انہاں نو پتہ ہے نا میں زینب ہاں لیکن ایک باری واپس جاؤ آخری جملہ جا کے اللہ دے دربار چاکھو جے اللہ اجازت دے وے میرا نانا پسند کرے تے میرا بابا غصہ نہ کرے تے اونچنا آواں جو میں شام گئی تھا میرے اگے اگے سجاد ہوئے میرے گلے وچ سکینہ دیا باواں ہون میرے سر چ خون وگدا ہوئے میں دساں میں تیرے دین دی حفاظت کروں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.